محمل کی شادی وسیم کے ساتھ، آپ کو نہیں پتا ہے ایس پی صاحب؟ اسی فرائیڈے ان کا نکاح ہے، آپ ضرور آئیے گا، میں آپ کا کارڈ نکلوا دیتی ہوں۔ ذرا ٹھہریے، وہ خوش دلی سے کہتی باہر نکل گئی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، بے پناہ حیرت۔ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ سر جھکائے ناخن کھرچتی رہی۔ مگر کیوں محمل؟ آپ غالباً تعزیت کے لیے آئے تھے۔ پہلے میری بات کا جواب دو، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ اس نے تلملا کر سر اٹھایا۔ یہ میری ماں کی آخری خواہش تھی، مرتے وقت انہوں نے یہی وصیت کی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ان کی ڈیتھ کے وقت مدرسے میں تھی۔ ہاں، مگر انہوں نے آغا جان سے کہا تھا، سب لوگ وہاں موجود تھے، سب گواہ ہے۔ وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر ڈالے۔ تم انتہائی بے وقوف اور احمق ہو۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھنا چاہتی ہوں، اس میں کیا حماقت ہے؟ وہ چڑ گئی۔ نادان لڑکی، تمہیں یہ لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں۔ کرنے دیں، آپ کو کیا؟ وہ پیر پٹک کر کھڑی ہو گئی۔ آپ میرے کون ہو جو مجھ سے پوچھ گچھ کر رہے ہو؟ میں جو بھی ہوں مگر تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ وہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ کبھی یہی بات اس نے بہت اکھڑ لہجے میں بھی کہی تھی جب وہ مدرسے کے باہر اسے لینے آیا تھا۔ اس رات کی صبح جو اس کی زندگی اجاڑ گئی تھی۔ اگر آپ کے دل میں میری ماں کا ذرا سا بھی احترام ہے تو مجھے وہ کرنے دیں جو میری ماں چاہتی تھی۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے، اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ آپ جا سکتے ہیں۔ وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی پل پردہ ہٹا کر آرزو نمودار ہوئی۔ آپ کا کارڈ، آئیے گا ضرور۔ اس نے مسکرا کر ہمایوں کی طرف بڑھایا۔ ہمایوں نے ایک قہر آلود نظر کارڈ پر ڈالی اور دوسری محمل پہ، اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اماں، وہ گراہ کر صوفے پر گر سی گئی۔ یہ اماں اسے کس منجھدار میں چھوڑ کے چلی گئی تھی؟ کیوں کیا انہوں نے یہ فیصلہ؟ کیوں اماں؟ دونوں ہاتھوں میں سر جھکائے وہ سوچتی رہ گئی۔ سارے گھر میں دبا دبا سا شادی کا شور اٹھ چکا تھا، گو کہ ابھی صرف نکاح تھا، مگر مہتاب دائی بھرپور تیاریاں کر رہی تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فواد جلد ہی گھر واپس آ رہا تھا۔ اس خبر سے محمل پر تو کوئی اثر نہ ہوا، البتہ مہتاب دائی اپنی اندرونی خوشی چھپائے سب کچھ محمل پر ڈال گئی تھی۔ سوچ رہی ہیں تھوڑا سا گہما گہمی والا فنکشن رکھیں تاکہ محمل کا دل بہل جائے، ورنہ سچ پوچھو تو مسرت کے جانے کے بعد وہ بجھ سی گئی ہے۔ اب ہمارا دل نہیں چاہتا کہ شور ہنگامہ ہو، مگر بس محمل اچھا محسوس کر لے، اس لیے وہ کسی نہ کسی کو ہر وقت فون پر وضاحتیں دے رہی ہوتی تھی۔ محمل چپ چاپ کچن میں کام نپٹاتی رہتی، جیسے وہ خاموش ماتم کر رہی تھی۔ نمازیں، تسبیحات، دعائیں وہ سب کر رہی تھی۔ ہاں، مدرسے وہ ابھی نہیں جا رہی تھی، وہ صرف اور صرف ماتم چاہتی تھی، مسرت کا یا شاید اپنا، وہ نہیں جانتی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ جو رومال سے میز صاف کر رہی تھی آہستہ سے رومال چھوڑ کے اٹھی۔ سٹینڈ پر رکھا فون مسلسل بجے جا رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قریب آئی اور ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محمل، نسوانی آواز ریسیور میں گونجی۔ وہ لمحے بھر میں ہی پہچان گئی۔ فرشتے، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، ہمایوں نے مجھے بتایا کہ تم… فرشتے قدرے پریشان سی کہہ رہی تھی کہ اس نے تیزی سے بات کاٹ دی۔ ہمایوں ہر بات آپ کو کیوں جا کے بتاتے ہیں؟ ان سے کہیں ایسا مت کریں۔ مگر محمل، تم اس طرح کیسے؟ آپ لوگ مجھے احمق کیوں سمجھتے ہیں؟ کیوں میرے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ میری ماں میرے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتی، پلیز مجھے میری زندگی کے فیصلے خود کرنے دے۔ محمل، اب میں تمہیں کیا کہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، جو کرنا سوچ سمجھ کے کرنا۔ اوکے، چلو اب ہمایوں سے بات کرو۔ ارے نہیں، وہ روکتی رہ گئی، مگر فرشتے نے فون اسے پکڑا دیا تھا۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے اور تمہارے وہ فیری ٹیل سسرال والے اجازت دیں تو کیا میں اور فرشتے تمہاری شادی کے فنکشن میں آ سکتے ہیں؟ ہمایوں، پیچھے سے فرشتے کی تنبیہی آواز ابھری۔ ہاں شور، کیوں نہیں؟ جمعہ کو رات 8 بجے فنکشن ہے، ضرور آئیے گا، اللہ حافظ۔ اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ غصہ اتنا ابل رہا تھا کہ فرشتے سے بھی بات کرنے کو جی نہیں چاہا تھا۔ فون کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی، مگر وہ سر جھٹک کر میز کی طرف بڑھ گئی جہاں جھاڑ پہنچ کا رومال اس کا انتظار کر رہا تھا۔
ब्यूटिशियन ने कामदार दुपट्टा उसके सर पर रखा और फिर उसे एक हाथ से पकड़े वो झुककर ड्रेसिंग टेबल से पिन्ने उठाने लगी। महमल बुत बनी स्टूल पे बैठी सामने आईने में खुद को देख रही थी। ब्यूटिशियन उसके पीछे खड़ी उसका दुपट्टा सेट कर रही थी। वो कामदार शलवार कमीज गहरे सुर्ख रंग की थी जिसपे सिल्वर सलमा सितारे का काम था। दुपट्टे के बॉर्डर पर भी चौड़ी पट्टी की सूरत में सिल्वर काम किया गया था। साथ में नाजुक सा व्हाइट गोल्ड और रूबी का नेकलेस था और एक खूबसूरत कीमती सा टीका जिसमें बड़ा सा सुर्ख रूबी जड़ा था उसके माथे पे सजा था। जाने ताई ने कब ये सब बनवाया था। वो भी चुपचाप हर चीज पहनती गई। घर में होने वाले हंगामों से कहीं नहीं लगता था कि मुसर्रत को मरे अभी 20 दिन भी नहीं हुए, मगर वो शिकवा किससे करती। मुसर्रत की जिंदगी में भी उनकी इतनी अहमियत कहाँ थी कि मरने के बाद कोई उन्हें याद रखता। और सुना था आज तो फवाद भी घर आ गया था। फिर काहे का मातम। वो अपने कमरे की बजाय ताई के कमरे में थी ताकि वहाँ ठीक से तैयार हो जाए। उसे तैयार करने के लिए ताई ने वो माहिर ब्यूटिशियन बुलवाई थी जो काफ़ी देर से उस पे लगी हुई थी। दफातन बाहर लाउंज से चंद आवाज़ें गूंजी। वो ज़रा सा चौंकी। क्या फवाद आ गया था? मगर नहीं, ये आवाज़ तो सुनो, ये दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दो, बेचैनी से उसने ब्यूटिशियन से कहा। तो वो सर हिलाती आगे बढ़ी और लाउंज में खुलने वाला दरवाज़ा आधा खोल दिया। सामने लाउंज का मंजर आधा नजर आ रहा था और उसका शक दुरुस्त था। तुम इधर क्यों आई हो? ताई मेहताब की तिलमलाती बुलंद आवाज अंदर तक सुनाई दे रही थी। फिक्र मत करे, मैं रंग में भंग डालने नहीं आई। महमल की शादी है, मेरा आना तो फर्ज बनता था। वो इत्मीनान से कहती बाहर सोफे पे बैठ गई थी। अधखुले दरवाजे से वो महमल को साफ नजर आ रही थी। सियाह कबाई के ऊपर सियाह हिजाब के तंग हाले को चेहरे के गिर्द लपेटे वो अब बेनियाजी से टांग पे टांग रखे इतराफ का जायजा ले रही थी। महमल ने लम्हे भर को महसूस करना चाहा कि उसे फरिश्ते के आने की खुशी हुई है, मगर उसे अपने महसूसात बहुत जामिद लगे थे, बर्फ की तरह ठंडे। अंदर बाहर खामोशी ही खामोशी थी। फरिश्ते आए या फवाद, अब उसे कोई फर्क ना पड़ता था। पर हम तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता तस्लीम नहीं करते। ना करे, मुझे परवाह नहीं। वो अब हाथ में पकड़े मोबाइल के बटन दबाती उस तरफ यूं मतवज्जा थी जैसे सामने गुस्से से बल खाती ताई मेहताब की कोई अहमियत ना हो। फरिश्ते के पास मोबाइल नहीं था, वो शायद हुमायूं का मोबाइल लेकर आई थी। देखो लड़की, तुम्हारा महमल से कोई ताल्लुक नहीं है। बेहतर है कि तुम चली जाओ, इससे पहले कि मैं गार्ड को बुलवाऊं। फिर आप गार्ड्स को बुलवा ही ले, क्योंकि मैं तो ऐसे जाने वाली नहीं। सॉरी मिसिस करीम, मैं मोबाइल पे बिजी हूँ, आप देख रही हैं। मुझे डिस्टर्ब मत करें और प्लीज महमल को बुला दें। वो टांग पे टांग रखे बैठी मोबाइल पे चेहरा झुकाए मसरूफ थी। महमल के लबों को हल्की सी मुस्कुराहट छू गई। फरिश्ते बदतमीज या बदलिहाज ना थी, बल्कि अजली ठंडे और बावकार अंदाज में ताई मेहताब को बहुत आराम से जवाब दे रही थी। अलबत्ता महमल बदतमीजी कर जाती थी। उसे लगता था वो कभी भी फरिश्ते की तरह पुरएतमाद और बावकार नहीं बन सकेगी। महमल तुमसे नहीं मिलेगी, तुम जा सकती हो। आगा जान की आवाज पे मोबाइल पे मसरूफ फरिश्ते ने चौंक कर सर उठाया। वो सामने से चले आ रहे थे। कल्फ लगे शलवार कमीज में मलबूस, कमर पे हाथ बांधे वो गैज़ो गज़ब की तस्वीर बने हुए थे। अस्सलाम वालेकुम चचा। वो मोबाइल रखकर उठ खड़ी हुई। चेहरे पर अजली एतमाद और सुकून था। फरिश्ते, तुम यहाँ से जा सकती हो, आप मुझे निकाल सकते हैं। वो जरा सा मुस्कुराई। आपको लगता है करीम चचा कि आप मुझे निकाल सकते हैं? मैंने कहा यहाँ से जाओ। वो एकदम गुस्से से धाड़े थे। मैं भी इतना ही ऊंचा चीख सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं यहाँ ये करने नहीं आई, मैं सिर्फ महमल से मिलने आई हूँ। वो सीने पे हाथ बांधे पुरएतमाद सी उनके सामने खड़ी थी। लाउंज में सब इकट्ठे होने लगे थे। लड़कियां एक तरफ लाइल्म सी खड़ी इशारों में एक दूसरे से पूछ रही थी। हसन भी शोर सुनकर सीढ़ियों से नीचे उतर आया था। लाउंज के बीचों बीच आगा जान के सामने खड़ी वो दराज कद स्याह अबाया वाली लड़की कौन थी? बहुत सी आंखों में सवाल था। तुम्हारा महमल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तुमसे नहीं मिलेगी, सुना तुमने? आप यही बात महमल को बुलवाकर पूछ लेना करीम चचा कि वो मुझसे मिलेगी या नहीं। हम तुम्हें नहीं जानते कि तुम कौन हो, कहां से उठकर आ गई हो। तुम फौरन निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। आगा जान, ये कौन है? हसन उलझा हुआ आगे बढ़ा। तुम बीच में मत बोलो,
انہوں نے پلٹ کر اتنی بری طرح سے جھڑکا کہ حسن خائف ہو گیا۔ ہٹو، بیوٹیشن کا ہاتھ ہٹا کر وہ اٹھی اور کامدار دوپٹہ سنبھالتی ننگے پاؤں باہر لپکی۔ آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ لاؤنج کے سرے پر وہ رک کر بولی تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ فرشتے ذرا سا مسکرائی۔ کریم چچا کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے نہیں ملو گی۔ محمل، تم اندر جاؤ۔ تائی مہتاب پریشانی سے آگے بڑھی۔ آغا جان، تائی اماں، فرشتے کو میں نے خود شادی میں انوائٹ کیا ہے، آپ گھر آئے مہمان کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ تم نے؟ تائی مہتاب ہونچکی رہ گئی۔ تم جانتی ہو اسے؟ ہاں، میں انہیں جانتی ہوں، اور یہ کیسے نہیں جانتی ہوں گی؟ ان کے اس عاشق کی عزیزہ ہے نا یہ؟ کوئی تمسخرانہ انداز میں کہتا ہوا سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ محمل نے چونک کر گردن اٹھائی۔ وہ فواد تھا۔ حشاش بشاش چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ لیے وہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ فرشتے نے قدرے ناگواری سے اسے دیکھ کر محمل کو مخاطب کیا۔ یہ اس ملک میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جن کو قانون زیادہ دیر تک حراست میں نہیں رکھ سکتا۔ ایک جتاتی نگاہ فواد پر ڈال کر اس نے چہرہ موڑ لیا تھا۔ آپ اندر آ جائیں فرشتے، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، تائی تیزی سے آگے بڑھی۔ محمل، یہ لڑکی فراڈ ہے، یہ صرف ابراہیم کی جائیداد کے پیچھے ہے۔ وہ تو آپ بھی ہیں مہتاب آنٹی، اور شاید اسی لیے آپ محمل کو بہو بنا رہی ہیں۔ اس نے فرشتے کو کسی سے اتنا درستی میں بات کرتے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت بولو۔ میں بیچ میں بولوں گی، محمل کے لیے ضرور بولوں گی۔ وہ پلٹی اور محمل کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ محمل، مجھے بتاؤ، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے؟ یہ تمہیں کیوں مجبور کر رہے ہیں اس شادی کے لیے؟ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، میں اس پہ خوش ہوں۔ فرشتے ایک دم چپ ہو گئے، اس کے شانوں پر اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ سن لیا تم نے، اب جاؤ۔ آغا جان نے استہزائیہ سر جھٹکا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ محمل، تم نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کیسے کر لیا؟ وہ دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب کسی کو اپنا مخلص دوست کہا جاتا ہے اور اپنے دوست کی محبت اور خلوص کے دعوے کیے جاتے ہیں تو اتنے بڑے فیصلوں سے قبل اسے مطلع بھی کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانے ہی، میں اپنی بات نہیں کر رہی۔ پھر کون؟ وہ چونکی۔ کیا ہمایوں؟ اس کا نام اس نے آہستہ سے لیا تھا۔ وہ مزید اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے دھیرے سے بولی، میں اس مصحف کی بات کر رہی ہوں جس کے اتارنے والے سے تم نے سمانا و اطاعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اسے بتایا؟ فرشتے، وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کو سب پتا ہے، میں کیا بتاؤں؟ کیا تمہیں دن میں 5 بار اسے اپنی اطاعت کا بتانا نہیں پڑتا؟ پھر اپنے فیصلوں میں تم اسے کیسے بھول سکتی ہو؟ محمل ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فرشتے کیا کہہ رہی ہے، کیا سمجھانا چاہ رہی ہے۔ مگر میں نے نماز تسبیح کچھ نہیں چھوڑا، میں ساری نمازیں پڑھتی ہوں۔ وہ دونوں بہت مدھم سرگوشی میں باتیں کر رہی تھی۔ لیکن کیا تم نے اس کی سنی؟ اس نے کچھ تو کہا ہوگا تمہارے فیصلے پر۔ فرشتے نے ابھی تک اسے کندھوں سے تھام رکھا تھا اور وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ محمل، تم اس کی بات سنتی تو صحیح، اس سے پوچھتی تو صحیح۔ تم قرآن کھولو اور سورہ مائدہ کا ترجمہ دیکھو۔ اس کی آواز میں تعصف گھل گیا۔ محمل نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹائے۔ اسے لگا اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں ابھی آتی ہوں، آپ جائیے گا نہیں۔ وہ کامدار دوپٹے کا پلو انگلیوں سے تھامے ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف گئی۔ محترمہ، آپ جا سکتی ہیں۔ فواد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرے باپ کا گھر ہے، اس میں ٹھہرنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ وہ رکھائی سے کہتی صوفے پہ بیٹھی اور پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ فواد اور آغا جان نے ایک دوسرے کو دیکھا، نگاہوں میں اشاروں کا تبادلہ کیا اور آغا جان نے بھی گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ تقریب کے شروع ہونے میں 2-2.5 گھنٹے باقی تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل دوڑتے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی تھی، دروازے کی چٹخنی چڑھا کر شیلف کی طرف لپکی۔ سب سے اوپر والے خانے میں اس کا سفید جلد والا مصحف رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے اوپر رکھا مصحف اٹھایا اور آہستہ سے اسے اپنے ہاتھوں میں تھامے اپنے چہرے کے سامنے لائی۔ اسے سب یاد رہا تھا، صرف یہ بھول گیا تھا۔
کیوں؟ وہ اسے مضبوطی سے پکڑے بیڈ پہ آ بیٹھی اور کور کھولا۔ وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 تھی۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو چند الفاظ پڑھ کر ہی اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس نے زور سے پلکیں جھپکی۔ کیا وہ سب کچھ واقعی ادھر لکھا تھا؟ وصیت، موت کا وقت، وصیت۔ مسرت نے مرتے وقت وصیت کی تھی، تمہارا رشتہ وسیم سے۔ بہت سی آوازیں ذہن میں گڑبڑ ہونے لگی۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے پڑھنے لگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے اس کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں 2 صاحب عدل آدمی گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر ان کی بتائی ہوئی وصیت میں کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہو جائیں گے۔ وہ ساکت سی ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ قرآن کو تھامے دونوں ہاتھ بے جان سے ہو گئے تھے۔ کیا وہ سب واقعی یہاں لکھا تھا؟ مگر کیسے؟ وصیت، 2 افراد کا قسم کھا کر گواہی، رشتہ دار، یہ سب تو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ پلک تک نہ جھپک پا رہی تھی۔ اس کا دل جیسے رعب سے بھر گیا تھا، رعب سے اور خوف سے۔ یکا یک اسے لگا کہ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ وہ بہت بھاری کتاب تھی، بہت بھاری، بہت وزنی۔ وہ جس کا بوجھ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکتے ہوں، وہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ اسے لگا اس کی ہمت جواب دے جائے گی، وہ اب مزید یہ بوجھ نہ اٹھا پائے گی۔ وہ عام کتاب نہ تھی، اللہ کی کتاب تھی۔ اسے اللہ نے خاص اس کے لیے اتارا تھا۔ ہر لفظ ایک پیغام تھا، ہر سطر ایک اشارہ تھی۔ اس نے اتنی زندگی ضائع کر دی، اس نے یہ پیغام کبھی دیکھا ہی نہیں۔ محمل، تم نے اتنی عمر بیکار گزار دی۔ یہ کتاب غلاف میں لپیٹ کر بہت اونچی سجانے کے لیے تو نہ تھی، یہ تو پڑھنے کے لیے تھی۔ ہر دفعہ کی طرح آج پھر اس کتاب نے اسے بہت حیران کیا تھا۔ سوچنا سمجھنا تو دور کی بات، وہ تو متحیر سی ان الفاظ کو تکے جا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیسے اس کتاب کو سب پتا ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے نادان لڑکی، یہ اللہ کی بات ہے، اس کا پیغام ہے، خاص تمہارے لیے۔ تم لوگ نہ سننا چاہو تو یہ الگ بات ہے۔ کسی نے اس کے دل سے کہا تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ نہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آہستہ سے چلی آ رہی تھی۔ کامدار دوپٹے کا کنارہ ٹھوڑی کے قریب سے اس نے 2 انگلیوں میں رکھا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت قدرے سفید پڑ چکی تھی، یا شاید یہ کچھ اور تھا جو انہیں چونکا گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آغا جان، اس نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اس کے اجنبی لہجے پر چونک سے گئے۔ ہاں بولو، میری ماں کی وصیت کے وقت موجود لوگوں میں سے کون سے 2 لوگ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی یا نہیں؟ پل بھر میں لاؤنج میں سکوت سا چھا گیا۔ فرشتے نے مسکراہٹ دبا کر سر نیچے کر لیا۔ آغا جان حیران سے کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ آپ کو پتا ہے، سورہ مائدہ میں لکھا ہے کہ نماز کے بعد آپ میں سے 2 لوگوں کو اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دینی پڑے گی۔ کیا بکواس ہے؟ وہ بھڑک اٹھے۔ تمہیں ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے تم؟ وہ غصہ ضبط کرتے مٹھیاں بھیج کر رہ گئے۔ تبھی نگاہ فرشتے پر پڑی تو اس نے فوراً شانے اچکا دیے۔